السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ نے بتایا کہ شب معراج منانا ثابت نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ منانے کی شروعات کس طرح سے ہوئی اور ابھی تک کہیں پر اس بارے میں بیداری کی بات یا یہ اس طرح نہیں منانا چاہیے، کہیں کوئی بات سننے میں نہیں آئی؟ اس کی وضاحت۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ معراج کے تعلق سے کوئی وضاحت کی یہ رات منانی نہیں چاہیے، یا ایسی کوئی بیداری یا ایسی کوئی تقریر کوئی بات ہم نے آج تک نہیں سنی کہ رات کو منانا نہیں چاہیے یا یہ رات ثابت نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم نے، یہ افسوس کی بات ہے لیکن بہرحال بیان کر رہا ہوں، ہم نے اپنے علماؤں کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ ڈٹ کر صحیح اور غلط ہمارے سامنے رکھ سکیں۔ ان کو ہم نے اتنا مجبور کر دیا کہ ہمارے عالم صرف وہی بات کہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ نماز کا کئی موقع ملتا ہے، امام صاحب غلطی کر دیتے ہیں نماز، وہ سجدے سہو کرانے کے بعد بھی لوگوں سے بلٹ کے کہتے ہیں کیا نماز دہرا دوں؟ لوگ کہتے ہیں ہاں، تو نماز دہرا دیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ہوتا ہوں تو میں ذاتی طور سے جا کر پوچھتا ہوں کہ امام صاحب آپ نے نماز کیوں دہرایا؟ چونکہ وہ جانتے ہیں، کبھی پہچانتے ہیں مجھے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جانتے فیض صاحب، میں جانتا ہوں کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، ان کو کون سمجھائے گا یار؟ اس سے اچھا ہے کہ میرے خلاف ہی بک بک کرتے رہے اور پورا دن اور پوری رات اور 100 جگہ سوالات کرے، دوسری نماز پڑھا دینا اچھا ہے نا؟ حالانکہ سجدے سہو کفایت کر جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، امت کا یہ حال ہے کہ امت چاہتی ہے کہ ہر چیز میں جو ہے ڈیموکریسی ہو، اکثریت کیا بول رہی وہ کرنا چاہیے۔ میں ایک ادنا قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ الحمدللہ ایک صاحب نے، ایک مفتی ہے اورنگ آباد کی، ایک پہل لی تھی آج سے 3 سال پہلے، اور انہوں نے ایک بہت اورنگ آباد کی بڑی مسجد میں اس چیز کو ڈٹ کر بات کہی تھی اور کہا تھا 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا ثابت نہیں ہے۔ اور بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ بات سن کر۔ اس کے بعد جو معاملہ ہوا ان کے ساتھ، جب وہ ممبر سے اترے تو ایک صاحب آگے بڑھے جو اثر رسوخ رکھتے تھے اور کئی مسجدوں کو پیسہ چندہ مدرسے کو چلاتے تھے، آگے بڑھ کر کہیں کہ کہا تیرے باپ نے تو کبھی ایسی بات نہیں کہی، اور میرے باپ دادا تو تیرے باپ کی بات سنتے مناتے آ گئے، اور تو کھڑ رہے کے راج بول رہا ہے یہ درست نہیں ثابت منانا۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ اگلی بار ان کو موقع نہیں دیا گیا پھر چڑھنے کا۔ یہ بات کو آپ سمجھیے، ہم نے اپنے علماء کو اتنا فری کہاں چھوڑا ہے کہ وہ ہم کو صحیح بات بتا سکے۔ اگر میرے جیسا ایک آدمی جو ایک حرام تجارت میں ملوث ہے، کپڑے وپڑے اچھے، ایک گاڑی میں آتا ہے اور ایک عالم صاحب سے پوچھتا ہے عالم صاحب یہ معاملہ کیسا ہے، تو وہ پورا میرا بیک گراؤنڈ لے کے جواب دیتے ہو، جواب اس پر نہیں دیتے کہ ہاں یا نہ، پورا بیک گراؤنڈ لیتے ہو، فیض صاحب ہے کیا، کہیں میں آئے ہوئے ہیں، چندہ کتنا آتا ہر سال اپنے مدرسے کو، زکوٰۃ میں گھیوں کتنے دیتے ہیں، فلاں کیا، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے پورے سوال کا جواب۔ ہم نے ان کو اتنا فری کہاں چھوڑا ہے؟ آپ فری چھوڑیے ان کو، پھر دیکھیے وہ آپ کو بتائیں گے علم کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کب سے منائی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس اس کی تاریخ تو مجھے نہیں پتہ یہ کب سے منائی جا رہی ہے، لیکن ایک طویل عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس رات کو، چونکہ معراج کی فضائل لوگوں نے پڑھ رکھے ہیں، فضائل پہ ان کو لگا کہ جس چیز کے فضائل ہے اس چیز کو منانا بھی چاہیے۔ حالانکہ ایسا درست نہیں ہے۔ منانا تو وہی چیز ہے جو کتاب و سنت نے بتائی، جیسے عیدین کا منانا، یہ منانا ہے، اس کے علاوہ کسی رات کو اور کسی دن کو شریعت نے پھر منانے کی اجازت نہیں دی ہے، تو لہٰذا ان کو اتنی ڈھیل نہیں دی گئی۔ اخبار میں جو علماء لکھتے ہیں وہ فضائل لکھتے ہیں، منانا کہیں بھی نہیں لکھتے ہیں وہ لوگ، لیکن اب چونکہ وہ اس انداز سے لکھتے ہیں کہ پبلک بھی خوش آ جائے اور اپن بھی کوئی غلط کام نہ کرے، تو فضائل۔ لیکن میں نے فضائل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں یہ بتایا کہ منانا ثابت نہیں، تو فضائل کا پارٹ اگر صرف میرا اخبار میں چھاپ دے تو وہ صحیح ہے نا؟ منانے کی بات میں نے کہی کہ درست نہیں ہے، تو وہ لوگ لکھتے نہیں، خاموش بیٹھ جاتے، کیا کریں؟ رہا ان لوگوں کا مسئلہ جن کے پاس عقل نقل کچھ بھی نہیں، بس ان کے مناقب اور ان کے حکایات چل رہی ہے، بس کہ بڑوں نے فرمایا اور شروع ہو گئے، ان کا تو پوچھیے مت اب کہاں تک حال ہے۔ اسی معراج کے واقعے سے آپ کو ایک کڑی جوڑ کر بتاتا ہوں، جہالت کی انتہا، جہالت کی انتہا۔ ایک صاحب ایک دن واقعہ سنانے لگے، معراج کا ہی یہی واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، سدرۃ المنتہا کے پاس تک کا واقعہ سنایا انہوں نے، اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اعلان مائک سے ہو رہا تھا، تو ایک دو صاحب نے بھی سنا اور مشتقی بات بیان کی، اور میں بھی پھر گیا اور میں نے بھی کچھ باتیں بہرحال پھر سنی اس کی۔ وہ بیان کر رہے تھے ایک بڑی مسجد جو کہ مرکز کی اہمیت رکھتی ہے اس جماعت کے لوگوں کے لیے، وہ بیان کر رہے تھے کہ آپ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں سے آگے قدم ہی آپ وسلم کا نہیں بڑھتا تھا۔ اب یہ اس کو وحی ہوئی ہے، حدیث میں تو کہیں نہیں، لیکن اس کو شاید وحی ہوئی، بعد میں جبرائیل نے آ کے بتایا وہاں کیا ہوا تھا۔ آپ وسلم آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے، آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے، آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے۔ آپ وسلم پریشان ہو گئے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے، آپ وسلم اکیلے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک شخص ادھر سے آ رہا ہے، سبحان اللہ، کہاں سے؟ جہاں رسول اللہ نہیں جا پا رہے ہیں وہاں سے ایک شخص آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے۔ جب وہ شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ خوش ہو گئے، وہ تھے خواجہ غریب نواز اجمیر والے، وہ وہاں سے آ رہے تھے جہاں نبی جا نہیں سکتا ہے۔
معراج کی رات سنا رہے تھے یہ واقعہ، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، جہالت کی انتہا۔ وہ لوگ جو تھوڑے بہت ٹھیک ہے وہ خالی فضائل دیکھ کے بیچارے چپ ہو رہے، ان کے پاس تو حکایتیں چالو ہے۔ پھر وہ خواجہ غریب نواز آئے اور آ کر اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ پر پیر رکھ کر آگے جا سکے، تو ولیوں کے سہارے کے اور وسیلے کے بغیر تو نبی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے فلاں نعرے فلاں۔ تو یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سمجھ رہا؟ دیکھیے آپ، تو یہ تو جہالت کا حال ہے۔ جو اپنے نبی سے اونچا کسی ولی کو بتائے، اس سے احمق اور بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ دیکھیے ہم کسی اللہ کے ولی سے نفرت اور ان سے بغض ہم نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم ضرور ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو نبی کا مقام چھوٹا کرے ولیوں کے سامنے، اس سے تو ہماری نفرت اور بغض ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو یہ تو جہالت کا حال ہے۔ تو یہ ایک طرف تو جاہل طبقہ رہا، جو تھوڑا سمجھدار طبقہ ہے تو وہاں یہ حالت ہے کہ بار ہمارے باپ دادا غلط تھے گا، تمہارے باپ تو ہی سناتے ہیں ہم کو، تو وہ گلا پکڑ لیتا تو علماء خاموش۔ تو علماء کو چھوٹ دینی چاہیے تھوڑی، یا آپ پرائیویسی میں کبھی علماء سے پوچھیے کیا یہ ثابت ہے، وہ ضرور آپ کو کہیں گے ثابت نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے عوام نے بیچاروں کو اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈ کر دیا کہ وہ اپنے عام معاش کی ضرورتیں جو ہوتی ہے بالکل اس کے لیے بھی وہ ڈیپینڈ ہے آپ پر، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ معاملہ ٹوٹے، ٹھیک؟ تو اس کے لیے ضروری ہے علماء کو ایک فری ہینڈ دیا جائے، ان کو اچھی تنخواہیں باندھی جائے، اور ان کی بات آپ سنیں، ان سے وہ بات سننے کی کوشش نہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، وہ سنیں جو وہ چاہتے ہیں آپ سے کہنا کتاب و سنت کے مطابق۔ تو میں سمجھتا ہوں نا یہ آدھے زیادہ خرابیاں صرف ان کو مضبوط کرنے کی وجہ سے نکل جائیں گی۔ اور امام محمد کا ایک مشہور قول ہے، امام محمد بن شوکانی رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص، عام زبان میں کہیں رائٹ ہینڈ۔ امام محمد بن شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے امام شافعی ایک مرتبہ علم سیکھنے کے لیے، امام شافعی نے ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اب چلیے گھر چلتے، مغرب کی نماز یا اس کے قریب کہیں ان کی ملاقات ہوئی، کہا اب گھر چلتے کچھ علم حاصل کریں گے، چلیے۔ جب امام محمد بھی چلنے لگے ان کے ساتھ، امام شافعی کے ساتھ ایک مقام پر آئے، اور ایک محل تھا، امام شافعی کہتے ہیں بہترین محل اور بہترین اعلیٰ گھر، وہاں رک گئے۔ تو میں نے کہا امام محمد سے، امام شافعی کہتے کہ آپ کے گھر چلیے جناب، یہاں کہیں رک گئے کسی گھر کے سامنے؟ تو امام محمد نے کہا یہ گھر میرا ہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک زبردست بات کہی انہوں نے، اس بات کو اگر ہم سمجھ لینا تو بہت سارے ہمارے مسائل۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، امام محمد نے کہا میں چاہتا ہوں امت کا ہر عالم اسی مقام پہ رہے، چونکہ جب ایک انسان کے پاس اسٹیٹس ہوتا ہے نا خود کا، تو اس کے فتووں میں ویسا دم رہتا، پھر وہ کسی کو سوچ کے بات نہیں کرتا کہ ان سے چندہ آنا ہے، ان سے چارانے آنا ہے، ان سے آٹھانے آنا ہے۔ وہ ایسی بات کرتا ہے کہ یہ بات ہے پتھر کی لکیر، ماننا ہے مانو، جانا ہے جاؤ، میرا ایسا کوئی مسئلہ، تمہارا مسئلہ ہے، سمجھ؟ تو میں چاہتا ہوں امت کا ہر امام، ہر عالم ایسا ہو تاکہ وہ کسی کا دباوا نہ ہو، کسی کے ٹکڑوں کے لیے جو ہے فتووں کو یا اپنی بات کو نہ بدلے، ٹھیک؟ تو کہا میں چاہتا ہوں ایسا۔ وہ بہت بڑی بات کہی تھی انہوں نے اس زمانے، اور امام شافعی نے ان کی شاگردی اختیار کی کئی زمانے تک، اور اتنا پسند کیا اپنے استاد کو کہ امام شافعی کے والد انتقال کر چکے تھے، اپنی والدہ کا رشتہ بھیجا، اور امام محمد بعد میں ان کے والد بنے، امام شافعی کی، چونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ کا نکاح آپ نے خود اپنا والدہ کا نکاح جو ہے امام محمد سے پڑھوایا، اندازہ لگائیے۔ تو بہرحال ہم نے ان کو وہ چھوٹ نہیں دی، اور کب سے شروع واللہ عالم، بہرحال فضیلتیں تو ثابت تھی، لوگوں نے سوچا ہوں ایسا بات ہوتا ہے نا، فضیلتیں ثابت ہوئی، چلو مل کر فلاں کر لیتے، اور وہ بس پھر وہ ایک شکل اختیار کر کے، اور آج تو ایک تہوار ہے بھائی، چھٹی ہوتی ہے اس دن، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں، نہ وہ 27 کی رات ثابت ہے، نہ وہ مہینہ رجب کا ثابت ہے کسی صحیح حدیث سے، اور نہ ہی اس کو منانا ثابت ہے۔ اگر وہ ثابت بھی ہو جائے کہ بھائی رجب ہی تھا اور 27 ہی تھا، تو منانے کی تو کوئی فضیلت اس رات کی قطعاً نہیں آتی ہے، اور اگر کوئی آتی ہے تو پھر اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیوں نہیں منائی، میرا بنیادی سوال ہے آپ سے۔ اگر یہ ثابت کر دو تو آگے بات کرو گے، نہیں یہ نہیں تو امام سے ثابت کرو اپنے، چلو وہاں بھی نہیں۔ بہرحال تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ علماء آج کے جو بچتے ہیں طریقہ فضائل بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ہمت نہیں ہوتی بولنے کی کہ یہ بدعت ہے، لیکن میں نے آپ کو فضائل کے ساتھ یہ بیان کر کے رکھا کہ یہ منانا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے تو وہ ثابت کر دے اس کا منانا، یہ رات ہوئی ہم مانتے ہیں، اس میں واقعہ ہوا ہم مانتے ہیں، لیکن منانا درست نہیں، یاد رکھیے۔